جی تو بات چل رہی تھی 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کا دن بنانے یعنی کرسمس ڈے منانے کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ عیسائی یعنی کرسچینز جو ہیں ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں نصارہ یعنی کہ عیسائیوں کا عقیدہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور کہا نصارہ نے عیسائیوں نے کہ المسیح ابن اللہ، مسیح یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ بات ان کے اپنے منہ کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اس بات کی تردید اس انداز سے کی ہے، کتنا پیارا انداز اللہ رب العزت نے اپنایا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی تو بیوی ہے ہی نہیں۔ عام طور پہ قاعدہ کلیہ دیکھیے نا، ہمارا یہ ہے کہ میاں ہوتا ہے اور بیوی ہوتی ہے اور پھر اس کی یہاں اولاد ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سمجھانے کے لیے، انسانوں کو آسان انداز میں سمجھانے کے لیے فرمایا ہے کہ اس کے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، کیوں کر ہو سکتی ہے اس کے لیے اولاد جبکہ اس کی تو بیوی نہیں ہے کوئی، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اور پھر ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اپنی اس بارے میں مزید اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سمجھانے کے لیے فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے وقل الحمدللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمام طرح کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ الذی، وہ کہ جس نے لم یتخذ ولدا، نہیں بنایا کسی کو بیٹا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی اولاد سے پاک ہے، کسی کو اللہ رب العزت نے اپنی اولاد نہیں بنایا ہے۔ اور پھر آگے فرما دیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اس نظام کائنات کو اکیلا چلانے والا ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، اتنے سارے نظام ہیں، ان سب چیزوں کو چلانے والا اکیلا اللہ ہے، اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے، آسمانوں پر بھی زمین پر بھی، اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب پر اللہ رب العزت کی جو ہے بادشاہت ہے، حکمرانی ہے، حاکمیت ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العزت نے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کہ اللہ رب العزت ایسا کمزور نہیں ہے کہ اس کو کسی حمایتی کی ضرورت ہو، کسی مددگار کی ضرورت ہو، کسی ولی کی ضرورت ہو، کسی دوست کی ضرورت ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے دیکھیے واضح طور پر قرآن حکیم کے اندر بیان فرما دیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، جس کی بادشاہت کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ اتنا کمزور بھی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ کسی حمایتی کی ضرورت ہو، یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اس پر مزید یہ کہ اللہ رب العزت کا تعارف سننے کے لیے، تعارف کو دیکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ اخلاص کے اندر آتا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، یکتا و یگانہ ہے، وہ اکیلا ہی مالک ہے۔ قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اس کے جیسا اور کوئی دوسرا نہیں۔ احد ہے، احد کا مراد ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، سب جو ہے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ اور آگے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کے جیسا کوئی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا تعارف ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی جو ہے وہ اکیلا ہے، حقوق و اختیارات میں بھی اکیلا ہے اللہ رب العزت، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، یہ اللہ رب العزت کا تعارف ہے۔ جبکہ عیسائیوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہیں،
اللہ رب العزت نے اس کی تردید فرما دی کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا نہیں بنایا ہے۔ یہ تو عیسائیوں کے منہ کی بات ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن یہ نصارہ یعنی کہ عیسائی مناتے ہیں۔ ان کا عقیدہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خداوند کہہ کر بھی پکارتے ہیں۔ خداوند عام سادہ مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اللہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، نہیں بلکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ اتنی سخت بات ہے، اتنی سخت بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر فرما دیا ہے، جو شروع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر جو ہے وہ اڑ جائے۔ کہ کیا ہے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے مقرر کیا ہے، انہوں نے پکارا ہے، انہوں نے بنایا ہے اللہ رب العزت کے لیے اولاد۔ وما ينبغي، اور نہیں ہے اس کے شایان شان، للرحمن، رحمان کے لیے، یتخذ ولدا، ان یتخذ ولدا، یہ کہ وہ بلائے کسی کو اولاد۔ تو یہ اتنی سخت بات ہے اللہ رب العزت کی اولاد بنانا کسی کو، اللہ رب العزت کی ذات کا حصہ بنانا کسی کو، کہ زمین و آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے اور شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑنے لگ جائیں، کہ لوگ اس کے لیے اولاد کو مقرر کریں۔ اللہ رب العزت کی شاعر شان یہ نہیں ہے، وہ اکیلا اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ بلکہ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ ابن آدم شتمنی، آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ جب کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس شراکت داری کو اپنے لیے گالی تصور کرتا ہے، گالی بیان فرمایا اللہ رب العزت نے۔ تو یہ منہ بھر بھر کے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، یہ اللہ کو گالی دینا ہے، اللہ کے ساتھ شریک جو ہے ٹھہرانا ہے۔ اب ایسے میں مسلمانوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اب اگر کوئی کہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں اللہ پر اور اس کے رسول پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، میں ارکان اسلام کو بھی مانتا ہوں اور اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ عیسائیوں کے اس 25 دسمبر کے حوالے سے ان کی جو تقریبات ہوتی ہیں ان میں شریک ہو، ان کو میری کرسمس کہے، ان کو ہیپی کرسمس کہے، یا ان کو جو ہے ہیپی کرسمس یا کرسمس مبارک ہو یا مبارکباد دے، اس کے لیے ان کے لیے بینر لگائے، چاہے اپنے ان کے سیاسی مفادات ہوں چاہے دنیاوی مفادات ہوں، مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ مسلمان کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ جو ہے عیسائیوں کو، نصارہ کو جو ہے وہ ہیپی کرسمس یا میری کرسمس یا اور اسی طرح کے کوئی اور یا کرسمس مبارک جو ہے وہ کہے، ان کے لیے کیک بنائے۔ دکاندار اگر ہے کوئی مسلم اور اس پر وہ کیک بناتا ہے کرسمس کے حوالے سے، اور اس کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ میری کرسمس، اور اس کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ ہیپی کرسمس، یا اردو میں لکھتا ہے مبارکباد، کرسمس کی مبارکباد ہو آپ کو، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ غلط ہیں، اور اس کا انجام جو ہے آخرت میں بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس سے بچنا ہے مسلمانوں کو۔ مسلمان جو ہے وہ کسی شخص کو یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں بنا سکتا، جبکہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور 25 دسمبر کو اللہ نے بیٹا جنا، اللہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی، جبکہ اللہ رب العزت نے اس بات کا رد کر دیا ہے کہ اس کی تو بیوی ہی نہیں ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اور پھر اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے کسی جو ہے وہ ساجی کی، کسی شریک دار کی، یا کسی جو ہے وہ ایسے بندے کی کہ جو اس کا مددگار بنے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے، اس نے بنایا ہے، بدیع السماوات والارض، اس نے ابتدا سے بنایا ہے، جب کوئی نقشہ نہیں تھا،
کوئی چیز نہیں تھی، اس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور پھر اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. اسے کسی بیٹے کی، کسی شراکت دار کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے. میری کرسمس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا. ہیپی کرسمس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں تمہاری بات ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے اس روز بیٹے کو جنا. اور اسی طرح مبارکباد دینا اور ان کے لیے کیک بنانا جس کے اوپر لکھا ہو ہیپی کرسمس یا میری کرسمس یا مبارکباد. اور اسی طرح جو ہے ان کی جو تقریبات ہیں اس حوالے سے 25 دسمبر کے حوالے سے ان میں شامل ہونا، ان کے لیے کیک بنانا، کیک کاٹنا، کیک کاٹنے کی تقریبات میں شامل ہونا، کیک کھانا اور یہ سارے اور اس طرح کے اور معاملات جو بھی ہیں اس کے ساتھ اس رسم و رواج کے ساتھ ہیں ان میں شامل ہونا مسلمان کے شایان شان نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العزت جو ہے اس جرم کی پاداش میں جہنم کے اندر داخل کر دے. کیوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانا یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر اس کی سزا یہ بتلائی ہے، انہ من یشرک باللہ، بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، کسی کو شریک کرے گا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، پس بلا شبہ، پس تحقیق اس کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کو حرام کر دیا. اب وہاں پر قیامت میں جنت ہے یا جہنم ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس پر جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جنت کو حرام کر دیا. تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے. جہنم کیا ہے؟ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم میں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور نہ وہاں پر ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار ہوگا. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بچے، خود بھی بچیں اور اپنی اولادوں کو بھی بچائیں. ہم جو ہے اچھی تعلیم کے چکروں میں اپنے بچوں کو عیسائی اسکولوں میں داخل کروا دیتے ہیں کہ تعلیم وہ بڑی اچھی دیتے ہیں، لیکن اس بات سے بھی آپ کو خبردار رہنا چاہیے کہ یہ عیسائی مشنری جو ہے یہ اپنی تبلیغ، اپنے دین کی تبلیغ آہستہ آہستہ اندر کرتے چلے جاتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ وقت آتا ہے کہ آپ کے بچے جو ہے وہ یا تو بے دین ہو جاتے ہیں یا پھر وہ مسلمانوں والا ان کے اندر کوئی کام ہی نہیں رہتا. تو اس سے ہمیں خود کو بھی بچنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی بچانا ہے.